السلام علیکم ناظرین، پروگرام قلمکار کے ساتھ آپ کی میزبان نساء احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، واصف علی واصف صاحب اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ ایک انسان نے دوسرے انسان سے پوچھا کہ آپ نے زندگی میں پہلا جھوٹ کب بولا؟ تو دوسرے انسان نے جواب دیا کہ جب میں نے یہ اعلان کیا کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ تو ایک اچھے لکھنے والے کی کیا بات ہوتی ہے کہ اس کی تحاریر اتنی پرتاثیر ہوتی ہیں کہ پڑھنے والے کے دل پہ اثر کر جاتی ہیں۔ تو آج ہم نے اپنے وینس اسٹوڈیو میں ادب سے تعلق رکھنے والی ایک معروف شخصیت کو مدعو کیا ہے جو کہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں تعارف کروانا چاہوں گی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد معین صاحب۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ شاعر ہیں۔ شاعری کے حوالے سے آپ کی 5 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں اور 3 نثری کتابیں بھی آپ کی منظر عام پہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے یادداشتوں کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے، رفاقتیں کیا کیا۔ مصوری کے حوالے سے بھی آپ نے کتاب تحریر کی ہے، مصوران خوش خیال۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے مشہور اور معروف جرائد و رسائل میں آپ کی تحاریر وقتاً فوقتاً زینت بنتی رہتی ہیں۔ تو ہم اپنے معزز مہمان جناب خالد معین صاحب کو اپنے وینس اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں سر آپ کے؟ الحمدللہ۔ آپ کی جو آواز کا یہ جو اتار چڑھاؤ ہے نا، ابھی میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ ایکو ہے آپ کی آواز میں، تو ایک شاعر کی آواز میں جب ایکو کا تاثر مل جاتا ہے نا تو وہ ذرا بڑا زبردست کردار ادا کرتا ہے۔ نساء احمد، پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں وینس چینل کا، اس کی انتظامیہ کا، خاص طور پر آپ کا، مجھے آپ نے یہاں بلایا۔ رہی آواز کی بات تو ایک میرا خیال معاملہ فطری ہوتا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ آپ کی جین میں جو چیزیں چلتی آ رہی ہوتی ہیں۔ مثلا میرے فادر کی آواز جو ہے وہ مجھ سے بھی بہت اچھی تھی، بہت خوبصورت تھی، لاؤڈ تھی، تھوڑی بہت خوبصورت تھی۔ پھر کچھ ریڈیو کی تربیت سے بھی تھوڑا سا کچھ سیکھنے کا موقع ملا، اور پھر کچھ جو ہے وہ شاعری کی پڑھت سے بھی، یعنی کہ ہم نے بہت اہم لوگوں کو اسٹیج پر شعر پڑھتے ہوئے دیکھا، جن میں احمد فراز، منیر نیازی، جان ایلیا، کیا بات ہے، عبید اللہ علیم، سلیم کوثر، اس طرح کے بہت زبردست لوگ جو اپنی آواز کے اتار چڑھاؤ سے بھی بخوبی واقف تھے، اور ان کا جو ہاتھ ہوتا تھا سامعین کی نبض پر ہوتا تھا۔ تو آواز یقیناً بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب ترنم تو ہمارے پاس ہے نہیں، تو یہی تحت اللفظ ہے، بس تو کوشش کرتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز بس اسی طرح آپ کی آواز کے ذریعے ہم نے کر دیا۔ خالد صاحب، کچھ اپنے اس سفر کے بارے میں بتائیے کہ شاعری کی جانب آپ نے پہلا قدم کب رکھا، پہلا شعر آپ نے کب کہا اور کب سراہا گیا، اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت کی۔ مختصراً بتاؤں کہ مجھے شاعری کا جس کی طرف رغبت ہوتی ہے وہ اسکول کے 9th اور 10th کے زمانے میں ہی جو اساتذہ کی غزلیں پڑھتے تھے، اور پھر اس زمانے میں ڈائجسٹ کا چلن بھی شروع ہو گیا تھا، تو اس میں جو آپ کی پسند کی طرح کے جو سلسلے تھے، اس میں جو شعر آتے تھے تو وہ مجھے بڑے ہانٹ کرتے۔ اچھا۔ اور کچھ میں پڑھتا بھی ان کو اس طرح تھا کہ میرے دوست احباب چاہتے تھے کہ میں ان کو شعر سناؤں۔ صحیح۔ اور میرا خیال ہے کہ جو تشریح میں کرتا تھا 9th اور 10th میں اساتذہ کے کلام کی، اس میں بھی بڑا فلسفے بگاڑتا تھا اپنے تئیں۔ اور ہماری جو اسکول ٹیچر تھیں اس زمانے، عباس اسکول سے میں نے کیا، سادات کالونی میں، بہت زبردست اسکول تھا، تو اس میں مس مسرت تھیں ہماری ٹیچر جو اردو۔ اساتذہ کا نام ابھی بھی یاد ہے آپ کو؟ مجھے ساری، وہاں مس نور جہاں تھیں، اور مس سعدیہ جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ پرنسپل تھیں یا جو بھی کہہ لیں انہیں، وہ تھیں، اور مس حمیدہ تھیں وہاں، مس قیصر تھیں، بڑے خوبصورت لوگ تھے وہاں۔ تو مس مسرت کا یہ تھا کہ وہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈپریسو لگتی تھی مجھے۔ اچھا۔ اور ینگ تھیں وہ اور ڈپریسو تھیں، تو وہ کبھی کبھی جو لڑکے تھے، ظاہر ہے کہ 9th اور 10th کے لڑکے آپ کو معلوم بہت شریر ہوتے ہیں، بالکل، تو وہ جب پڑھاتی تھی تو کبھی کبھی ان سے فرمائش کی جاتی تھی کہ آپ گانا سنائیں۔ اچھا۔ اور وہ بیچارے جبرن جو ہیں وہ گانے بھی کبھی کبھی سنایا کرتی تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کرتا تھا کہ وہ بڑی منمناتی ہوئی آواز میں بیچاری وہ کھڑی ہو جاتی تھی اور وہ فرما برداری کے ساتھ گانے بھی سناتی تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ اس دور سے مجھے تھوڑا سا ایک رغبت ہوئی۔ پھر بچوں کی کہانیاں پڑھتے رہے، ناول پڑھتے رہے، پھر شاعری کی طرف تھوڑی تھوڑی رغبت، لیکن میری جین میں شاعری تھی۔ اور اسی لیے جب ایک وقت ایسا آیا کہ جب میں کرکٹ کھیلتے کھیلتے کنورٹ ہوا، تو میں پھر بہت تیزی کے ساتھ ہو گیا، کرکٹ چھوٹ گئی، اور پھر پڑھنا شروع کر دیا، بہت پڑھا، پھر بہت ہوا۔
اور اس طرح یہ سلسلہ چلا اور بہت ابتدا ہی سے بہت اچھے لوگ ملے, بہت اچھے بزرگ ملے. بڑا اہم کردار ہوتا ہے آپ کی صحبت کا, بہت بنیادی. ابھی میں جو ہے خالد حمیدی صاحب ہمارے تھے, ایک ٹیچر کی طرح تھے, ساقی امروی تھے, مقبول نقش تھے, وقار صدیقی تھے, محمد ناصر تھے, مختار حیات تھے, ہمارے بہت قریب کے لوگ. محفلیں ہوتی تھیں, ہم بیٹھتے تھے, سنتے تھے, ان کو اپنا تازہ کلام سناتے تھے. بہت پذیرائی, شروع ہی سے محبتیں ملی اور انہوں نے بہت حوصلہ افزائی کی. ابھی آپ نے تمام لوگوں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں نام لیے تھے, آپ نے ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو انٹروڈیوس کروایا, لیکن دیکھیں کہ خالد صاحب وہ آج بھی زندہ ہیں کہ آپ تذکرہ کر رہے ہیں اپنی تحاریر. بالکل بالکل, میں نے ان پہ لکھا بھی ہے, ظاہر ہے خاصے بزرگوں پہ لکھا ہے, آگے دوسرا حصہ آئے گا اس میں بھی لکھا ہے. یہ تو ایک قرض اور فرض کا معاملہ ہے. جو محبتیں ہمیں ملی ہیں ہم وہ لوٹانا, ہمیں ہمارا فرض ہے کہ ہم لوٹائیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے محسن وپالی, حمایت علی شاعر, عبید اللہ علیم, جون ایلیا اس شہر کے, ادھر امجد اسلام امجد, شہزاد احمد, افتخار عارف, نصیر ترابی, یہاں کے بہت بہت بڑا ایک لوگ تھے بہت بڑے جنہوں نے بڑی محبتیں دی. رضی اختر شوق تھے, بڑی محبتیں اور بڑی حوصلہ افزائی اور آگے بڑھانا, یہ سب رہا ہے. خالد صاحب, لکھنے کے پیچھے کیا افادیت ہونی چاہیے؟ ایک لکھنے والے پہ کیا یہ بہت بڑی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس کی تحاریر کے ذریعے لوگوں کی سوچ کی سمت بدلتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نساء احمد, یہ جو سوال آپ نے کیا ہے, یہ میں آپ کو سچ اگر بتاؤں تو یہ ہم نے لکھنے کا آغاز کیا, یہ کوئی بھی لکھنے کا آغاز کرتا ہے تو یہ اتنے بڑے سوالات اس کے ذہن میں نہیں ہوتے, نہ ان کے جوابات ہوتے ہیں. یہ تو آپ جب تھوڑا سا لکھتے ہیں, تھوڑا سا پڑھنا شروع کرتے ہیں, تھوڑا سا صحبتوں میں آتے ہیں, بزرگوں میں بیٹھتے ہیں, اپنے ہم عصروں میں بیٹھتے ہیں, تب کہیں جا کے کچھ عرصے کے بعد پھر یہ سوالات اٹھتے ہیں. اور بنیادی طور پر تو آپ دیکھیں تو یہ مغرب کے اٹھائے ہوئے سوالات ہیں جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ قوت کے ساتھ اور سب سے زیادہ بلند خیالی کے ساتھ الطاف حسین حالی صاحب نے مقدمہ شعر و شاعری میں, جو کہ مغرب کے خیالات کا ایک بہت اچھا عکس تھا اور مشرقی خیالات کا بھی, اس میں یہ سوالات تھے کہ شعر کیوں کہا جاتا ہے, اس کی مقصدیت کیا ہے, اس کی افادیت کیا ہے, اور اس کی روشنی جو ہے انہوں نے وہ مغربی جو مفکرین تھے ان کے خیالات بھی اس میں دیے تھے. تو آج تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ مقصدیت جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے, شعر برائے شعر نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ترقی پسند تحریک تو پوری کھڑی ہوئی اس سوال پر ہے کہ شعر جو ہے وہ یعنی کہ ادب جو ہے ادب برائے ادب نہیں بلکہ ادب برائے زندگی ہونا چاہیے. بالکل. اور اس میں یقیناً افادیت اور مقصدیت ہونی چاہیے. اور اب اتنے طویل تجربے کے بعد مختصراً یہ کہوں گا کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اگر میں کچھ کہہ رہا ہوں تو صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا. تو میرا کہا ہوا اگر کچھ لوگوں تک پہنچ رہا ہے تو وہ اس میں کچھ ایسی بات بھی ہو جس سے ان کی کوئی لرننگ ہو سکے, ان کا کوئی کتھارسس ہو سکے, ان کی سمجھ بوجھ میں کوئی اضافہ ہو سکے, ان کی جمالیات نکھر سکیں, اور تہذیب اور زبان اور یہ سب چیزیں جو ہیں کہیں نہ کہیں پینیٹریٹ کریں ان میں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ریڈیو پاکستان کے حوالے سے کچھ بات کی, تو خالد صاحب شعراء کا اور ریڈیو پاکستان کا تو بڑا گہرا تعلق رہا ہے, اور کہا بھی یہی جاتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس نے وہاں سے سیکھا ہے وہی آگے نکلا ہے. تو ریڈیو یا ٹیلی ویژن میڈیا کی اگر میں یہ بات کروں تو یہ کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں ادب کو فروغ دینے میں؟ بہت بنیادی. دیکھیں, جب ہم بزم طلبہ سے منسلک ہوئے تھے اس کے بعد پھر جنرل پروگراموں کی طرف گئے تو وہ دور تو نہیں تھا جو بخاری صاحب کا دور تھا, یا اس میں بہت قداور شخصیات جو میوزک کے حوالے سے تھی یا شاعری, اور نثار بزمی صاحب, بہت سارے لوگ جو ہیں, جی ہاں بالکل, نثار بزمی صاحب, مہدی حسن صاحب, بالکل, اور بہت بڑے بڑے شخصیات تھیں. اور ریڈیو کینٹین جو ہے وہ بڑی آماجگاہ تھی علم و ادب اور موسیقی اور سارے فنکاروں کی. اس کینٹین میں ہم لوگ بھی بیٹھتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہاں کتنی بڑی شخصیات ہو کر چلی گئیں. صحیح. تو ہم جب وہاں تھے تو قمر جمیل صاحب وہاں تھے, ریٹائرمنٹ کے بعد کانٹریکٹ پر آئے ہوئے تھے. رضی اختر شوق صاحب تھے وہاں, اور کچھ اور بہت اہم شخصیات تھیں. تو ہمیں تھوڑا تھوڑا ان سے موقع ملا, اور پھر جب جنرل پروگراموں میں آئے تو بھی ظاہر. تو ریڈیو تو بنیاد ہے اصل میں, اور ریڈیو ہی پہلے تھا, آپ کے علم میں ہے کہ ریڈیو تھا, ریڈیو ہی سے آپ دیکھیں تو ریڈیو, تھیٹر, انہی چیزوں سے پی ٹی وی جو ہے اس نے جنم لیا اور وہ آگے بڑھا. اور پی ٹی وی بھی ایک زمانے تک بہت اعلیٰ اس کا کردار رہا, زبان و بیان کے حوالے سے, تھاٹس کے حوالے سے, علم و ادب کے حوالے سے. اور ریڈیو اور وہ اب ظاہر ہے ویسا کردار دونوں اداروں میں نظر کم آ رہا ہے, لیکن یہ کاوشیں جاری ہیں, بالکل جاری ہیں. بالکل. انسان اپنا ماضی بھول جاتا ہے. سر سید احمد خان کا ایک مجھے چیپٹر یاد آ رہا ہے کہ گزرا ہوا زمانہ, وہ پرانی باتیں ساری یاد
کرتا ہے, دہراتا ہے. تو آپ نے بھی یادداشتوں کے حوالے سے کتاب لکھی ہے خالد صاحب, رفاقتیں کیا کیا, تو اس میں مجھے بتائیے کہ ایک سب سے اچھی یادداشت آپ نے کیا قلم بند کی ہے؟ میں اگر آپ سے سچ عرض کروں تو جو پہلا چیپٹر ہے ملال اور طرح کے, وہ چیپٹر میرا اپنی فیملی کے بارے میں ہے. اچھا, اپنی فیملی کے بارے میں ہے. اور میری یادوں میں سب سے خوبصورت ترین یاد جو ہے وہ میری ماں کا چہرہ ہے. ایک دمکتا ہوا ایک خوبصورت چہرہ, ان کی وارفتگی اور ان کی شخصیت, اور پھر میرے باپ کا چہرہ ہے. تو یہ دو چہرے اور یہ دو شخصیات ایسی ہیں جن کے حصار میں میں ساری زندگی رہوں گا. اور ان کا, میری ماں تو جلدی چلی گئی, جوانی میں ہی گزر گئی تھی وہ, تو ان کی کمی اور ان کا خلا. میرے والد جو ہیں وہ خاصی عمر تک رہے اور تقریباً 8-10 سال پہلے ان کی بھی ڈیتھ ہوئی. تو یہ دو بنیادی یادیں ہیں بڑی خوبصورت ہیں, جو ہمیشہ دستک دیتی ہیں. اور پھر ایک یادیں نہیں ہیں, بہت سارا لامتناہی یادیں ہیں ان کے ساتھ. تو فیملی جو ہے اس کو میں نے اپنی پوری فیملی کو لکھا, اور وہ کتاب لکھنے کا سبب ہی وہ تھا کہ میں ایک ایسے ڈپریشن میں تھا, اور ایک ایسے میرے والد چلے گئے, پھر میرے گھر سے اور کچھ لوگ چلے گئے, تو میں بہت ڈپریشن میں تھا. اس ڈپریشن سے نکلنے کا یا کیتھارسس کی صورت ہی وہ کتاب بنی تھی. اچھا. پھر دوست احباب, ہم اثروں کے بارے میں, کچھ بزرگوں کے بارے میں, کچھ نوجوانوں کے بارے میں, وہ سب اس کتاب میں ہے. اور اب دوسرا حصہ بھی اس کتاب کا انشاءاللہ جلد آئے گا. 5 کتابیں آپ کی شاعری کے حوالے سے اور 3 نثری کتابیں ہیں آپ کی. تو اس میں سب سے پہلی آپ کی کتاب جو منظر عام پہ آئی وہ کون سی تھی, اور کیا دقت اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا آپ کو ان کو مجتمع کرنے میں؟ نہیں, کچھ نہیں. میری پہلی کتاب تھی بے موسم وحشت, اور وہ 7 برس کی شاعری پر مشتمل تھی. 7 برس کی شاعری. اور 7 برس کی شاعری میں دوست احباب, اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اب بہت ساری شاعری اس میں سے جو ہے میں نے رد کر دی تھی, کیونکہ میں اتنا زیادہ لکھ رہا تھا, پڑھ رہا تھا, ماحول اچھا تھا. کراچی کی جو کریم نوجوانوں کی تھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, عبید اللہ علیم صاحب کے ساتھ, جون ایلیا کے ساتھ صاحب کے ساتھ, اور رضی اختر شوق اور عزیز حامد مدنی صاحب کے ساتھ, مطلب ایک بہت ہی کریم, محسن ابالی صاحب, مماد علی شاعر صاحب, ٹاپ کے لوگ تھے. تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ اگر میں اس تجربے کو اب یہاں نہیں سمیٹوں گا تو بہت سا کلام رہ جائے گا. جو ابھی رہ بھی گیا تو اس کو میں نے یکجا کیا, اور میرے 2-3 دوست احباب آگے بڑھے. انہوں نے کہا اب کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے لگانے کی, ہم لگائیں گے, ہم چھاپیں گے. اچھا. وہ کتاب آ گئی, اور وہ کتاب بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار کتاب اتنی جلدی لا رہے ہو, تمہارے بہت سے سینئرز جو ساتھی ہیں کہنے والے, ان کی تو کتابیں ہی نہیں آئی. میں نے کہا یہ تو ان کے اپنے فیصلے ہیں, میرا دل اندر سے کہتا ہے کہ مجھے ایک لانا چاہیے تاکہ میں کچھ سیکھ سکوں اور آگے بڑھ سکوں. تو اس کی بہت زبردست پذیرائی رہی. عزیز حامد مدنی صاحب نے اس کی صدارت کی, اس تقریب کی رہنمائی کی, اور جون ایلیا صاحب اس کے مہمان خصوصی تھے, اور پیک تھا ہال, دوست احباب, اور بہت شاندار. اور اس کے بعد بھی مجھے بہت پذیرائی ملی, اور وہ جو پہلی کتاب کی محبت ہوتی ہے, جیسے پہلی اولاد کی ہوتی ہے, بالکل وہ تو بات ہی الگ ہوتی ہے, انسان بھولتا نہیں ہے. اس کے بعد بے شک آپ 10 کتابیں لکھ دیں رہے وہ, لیکن پہلا نشہ جو ہوتا ہے وہ بس پہلا ہی ہوتا ہے. اچھا, ابھی آپ نے جون ایلیا صاحب کا تذکرہ کیا, میرے پسندیدہ شعراء میں سے مجھے بے حد پسند ہے. اچھا, ان کا مزاج بھی بڑا الگ تھا, تو آپ کو کتنا موقع ملا ان کے ساتھ, ان کی صحبت میں بیٹھنے؟ بہت زیادہ. میں سمجھیے کہ ہمارے دوست یعنی قیمت جو تو ایک عالم دین ہو گئے ہیں ظاہر ہے, تو اس زمانے میں تو وہ شعر و ادب کے دلدادہ تھے, اور خود شعر نہیں کہتے تھے, تو وہ ہی مجھے لے گئے تھے. وہ اور ڈاکٹر فیاض وید جو ان کے شاگرد تھے جون ایلیا کے, وید جو ہے ان کا تخلص بھی جون ایلیا صاحب نے رکھا, تو وہ دونوں ہی لے گئے مجھے. اور یہ 87 وغیرہ کی بات ہے, 87 یا 86 کی. تو تب سے لے کر اور ان کی ٹل ڈیتھ تک جو ہے جون صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے وہ بے شمار صحبتیں, ملاقاتیں, راتوں کی جو ہے وہ رت جگے, اور محفلوں میں جانا, اور پھر جون صاحب کے ساتھ خلوت میں وقت گزارنا, اور بہت خوبصورت یادیں ہیں ان کے ساتھ, بہت طویل یادیں. میں نے ایک 50 صفحے کا مضمون لکھا ہے جون صاحب پہ, جو خالد انصاری صاحب نے جو ان کی تازہ کتاب شائع کی ہے فرنود, اس میں وہ انہوں نے 50 صفحے بھی شائع کر دیے. اور یعنی آپ نے ان کی پوری زندگی کو, مجھے میری جو یادیں باتیں جون صاحب کی جو شخصیت تھی, اور ان پہ بعض اعتراضات ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں, اس کو میں نے لکھنے کی کوشش. جون صاحب جانے کے بعد زندہ ہوئے ہیں, زیادہ زندہ ہوئے. وہ یہ کہتے تھے ایک بار لاہور میں میں تھا, تو مجھے معلوم ہے جون صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. تو یہ منور سعید صاحب جو ہیں وہ ان کے ایک طرح کے داماد تھے, تقی صاحب کے داماد تھے, تو ان کے بھی داماد ہوئے ظاہر ہے بڑے بھائی کے. تو انہوں نے وہاں بڑے اداس لہجے میں کہا کہ تم کیسے مجھے ڈھونڈتے ہوئے آ گئے. میں نے کہا مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی بہت زیادہ. تو میں نے انیق سے بات کی, تو انیق نے بتایا کہ آپ یہاں ہیں, تو میں پھر لے کے نمبر, اور پھر میں آ گیا.
کہنے کہ یار عجیب بات ہے کہ میں شہر میں ہوتا ہوں تو لوگوں کو یاد نہیں آتا اس حد تک، لیکن میں اگر چلا جاؤں گا تو تم لوگوں کو بہت یاد ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میں نے یہ اس جملے ہی سے ان کا مضمون شروع کیا ہے. ٹھیک ہے قاری صاحب، ہم گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، بس ایک وقفے کا ٹائم ہے. تو ناظرین کہیں بھی آپ نے نہیں جانا ہے، اب چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم واپس آتے ہیں آپ کے پاس.